میں خدا رسول کو دیکھتا ہے وہی ادائے مصطفیٰ پسند خاطر الہ بن جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے حبیب یہ تیری ادا ہے، میری زبان قصیدہ بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو آئیے بحث شروع کرتے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، میرے حبیب تو خلق عظیم پر فائز ہے، خلق عظیم پر فائز ہے۔ کمال یہ ہے کہ رسول کو خلق عظیم پر فائز کرنے والا بھی وہ ہے اور کہنے والا بھی وہ ہے۔ اسی لیے لفظ کا استعمال فرمایا، حالانکہ سیدھی سی بات ہو سکتی تھی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اے میرے حبیب تم اخلاق پہ فائز ہو، خلق پہ فائز ہو۔ اس نے اخلاق کی بات نہیں کہی بلکہ کہتا خلق عظیم پر فائز ہو۔ جس نے خلق عظیم نہ دیکھا ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ محمد مصطفیٰ وہ شخصیت ہے جو سردار انبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ یعنی اسی سردار سے جب اللہ نے اخلاق کی صفت کو تقسیم کر کے بانٹا تو کوئی آدم تھا، کوئی نوح تھا، کوئی ابراہیم تھا، کوئی موسیٰ تھا، کوئی عیسیٰ تھا، اور جب اخلاق اپنے کمال کو پہنچا تو خدا نے محمد بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائے، جب خدا نے اس اخلاق کو کمال عطا فرمایا تو اللہ نے محمد بنا دیا، محمد بنایا، اور ایسا محمد بنا، توجہ ہے آپ کی، محمد بنایا اور ایسا بنایا کہ اسے جسم تو دیا، اسے جسم تو عطا کیا مگر سایہ نہیں دیا۔ دنیا میں پہلا اور آخری انسان ہے کہ جسے بغیر سائے کے پیدا کیا ہے۔ پیغمبر کے جسم کا کوئی سایہ نہیں ہے، پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں اتارا تو مصطفیٰ کا کوئی سایہ نہیں ہے، سایہ نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو، اللہ اپنے حبیب کو کتنے قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اے میرے حبیب تو اکیلا رہ، اتنا اکیلا کہ تیرا سایہ بھی نہ ہونے پائے۔ محمد جیسا کسی کو اللہ نے بنایا نہیں ہے، محمد سے بڑا کسی کو بنایا نہیں ہے، محمد جیسا کسی کو بنایا نہیں ہے۔ محمد چلے تو جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اکیلا انسان ہے کہ جس کا اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا ہے۔ ثانی تو بڑی چیز ہے، ارے غور نہیں کیا بھائی، اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا ہے۔ صلوات تو زور سے پڑھو بھائی۔ اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سایہ نہیں دیا، رسول کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ کمال ہے، امت مسلمہ کے بعض افراد کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے ہیں، اور نہیں کیا آپ نے، محمد ہمارے جیسے ہیں۔ میاں تمہارا جیسا تو تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، تو محمد تمہارے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ محمد کا کمال یہ ہے کہ محمد کے جسم کا سایہ نہیں ہے مگر تمہارا سایہ ہے۔ تو سایہ دلیل ہے کہ تم محمد جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے سایہ نہیں بنایا، اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ کبھی سوچے کہ اللہ نے محمد کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں میں اس پر ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے محمد کا سایہ نہیں بنایا۔ سورج نکل رہا ہے اور اس طرف ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کا سایہ اس طرف جائے گا، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ سایہ اس طرف، یہ ادھر کھڑا ہوا ہے ایک آدمی، سورج ادھر سے نکل رہا ہے، سایہ فطری طور پر سایہ ادھر ہوگا۔
اگر پورب سے سورج نکل رہا ہے اور آج بھی کوئی کھڑا ہو جائے 10 بجے تو اس کا سایہ ادھر جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پورب ادھر ہے. یہ پورب سے سورج نکلا, 10 بج رہے ہیں, سایہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, سایہ ادھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فطرتاً سایہ ادھر آئے گا پچھم کی طرف, اور اگر سورج پچھم میں ہوگا تو سایہ پورب کی طرف جائے گا. ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ گزرا تو اس کے سائے پر سے گزرے گا کہ نہیں؟ کیا سن رہے ہو؟ اس کے سائے پر سے گزرے گا کہ نہیں؟ اللہ چاہتا تھا کہ محمد کو ایسا بنا دوں کہ اس کے سائے پہ بھی کوئی قدم نہ رکھ سکے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ نے چاہا کہ میں محمد کو ایسا بناؤں کہ محمد کے سائے پر بھی کوئی قدم نہ رکھ سکے, محمد کے سائے کے اوپر بھی کوئی پاؤں نہ رکھ سکے. اللہ کو سایہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سایہ اگر ہوتا مصطفیٰ کا تو لوگ کہتے ہمارے جیسے ہیں, ہمارے جیسے ہیں. نہیں, سائے کا نہ ہونا دلیل ہے اس پر. صلوات پڑھے محمد والے. سائے کا نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نور سے بنے ہیں. سائے کا نہ ہونا ایک دلیل مستحکم ہے کہ یہ نور سے بنے ہیں. جسم کا سایہ ہوتا ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. اللہ نے محمد کا سایہ تو بنا دیا مگر محمد جیسا بنایا. اللہ نے محمد کا سایہ نہیں بنایا مگر محمد جیسا بنایا, جسے علی کہا گیا. جو سو جائے تو علی محمد لگتا ہے. حد یہ ہے کہ محمد اگر معراج پر جائے, صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے آپ کی. اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا, اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا, اللہ نے اپنے رسول کا سایہ نہیں بنایا, مگر سائے کی جگہ علی بنا دیا. سائے کی جگہ علی بنا دیا. ارے لوگ کہتے ہیں رسول نے تلوار نہیں اٹھائی, رسول نے تلوار نہیں اٹھائی, رسول کی شجاعت کا نمونہ نہیں دیکھا گیا. اما ضرورت نہیں ہے محمد کو تلوار اٹھانے کی. جب تک علی موجود ہے, جب تک علی موجود ہے تب تک محمد کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سردار تلوار جب اٹھاتا ہے جب علمدار نہ رہے. ارے غور تو کریں بھائی. سردار تلوار جب لے کے نکلے گا جب علمدار نہ رہے. اللہ نے علی دیا ہے محمد کو, اور ایسا علی دیا ہے کہ اس علی نے ہر نبی کی مدد کی ہے. اس علی نے ہر نبی کی مدد کی ہے. سب کی مدد کی چھپ کر, محمد کی مدد کی کھل کر. ارے ہر قدم پہ محمد کے معین علی ابن ابی طالب ہیں. تو اب یہ تسلیم کر لو, ہم نے قرآن کو مانا, ہم نے انبیاء کو مانا. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں آدم کو نہیں مانتا؟ کوئی آدمی ہے؟ نہیں ہے. نوح کو نہیں مانتا, ابراہیم کو نہیں مانتا, موسیٰ کو نہیں مانتا, عیسیٰ کو نہیں مانتا. 1,24,000 نبی آئے ہیں. کتنے آئے ہیں؟ 1,24,000. کیا ان میں سے کسی ایک کو نہ مانا جائے؟ کہ نہیں سب کو ماننا ہے. اب ایک آدھ کو چھوڑ دو, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کون سے ان کی شریعت پہ عمل کرنا ہے؟ کہ نہیں سب چھوڑ نہیں سکتے. پیغمبر اسلام نے اپنی سچی زبان سے یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ 1,23,000 اور آئے ہیں. تو جو محمد نے کہا تھا اسی کو مانتے ہیں. کمال ہے, جنہیں دیکھا نہیں ہے انہیں مانتے ہیں. کیا کسی نے آدم کو دیکھا ہے؟
کیا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کیا موسیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا عیسیٰ کو دیکھا ہے؟ مگر سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں انکار کر سکتا۔ کمال ہے، جسے دیکھا نہیں اسے مانتے ہیں، جسے غدیر میں دیکھا تھا۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے۔ جن کو دیکھا نہیں تھا ان کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اور جسے غدیر میں دیکھا تھا اس کو مانتے نہیں ہیں۔ آئیے اسلام بتاتا ہوں، اسلام کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اس کی ڈیفینیشن پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، مگر ایک قرآن کی آیت ہے جو پورا اسلام ہے۔ قرآن کی ایک آیت، ارشاد ماں سورہ حشر کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ماں آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ ماں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے رسول روک دے اسے رک جاؤ۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اس کے معنی یہ ہے اسلام پر پیجز کے پیجز ہزاروں کی تعداد میں بھر دیجئے، خوب صفحات لکھیے اور اس کی ڈیفینیشن کیجئے، اس کی تعریف کیجئے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام کچھ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن کی آیت میں ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو رسول دے، ایک صلوات پڑھے محمد والے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہوئے اسلام بس اتنا ہی ہے، جو رسول دے اس کا لینا اسلام، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جانا اسلام۔ اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے۔ جو رسول دے اسے لے لینا اسلام، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جانا اسلام۔ اگر رسول کہے یہاں بیٹھے رہو تو یہاں بیٹھنا واجب، رسول کہے مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جانا واجب ہے۔ رسول جو دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ خدا گواہ ہے 1400 برس سے آج تک ہمارے علاوہ اس فارمولے پر کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، علی علی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ولی حسین صاحب مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، آئندہ جو ممبر رکھنا ہے تھوڑا سا اس طرح سے تاکہ یہ مجمع بھی سامنے رہے۔ یہ سامنے ہے نہیں، اسے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لڑے۔ آئندہ کسی مجلس کے لیے، آئندہ جب مجلس ہوں گی، آج کے لیے نہیں ہے، آج تو میں بیٹھ گیا ہوں۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ جو رسول دے وہ اسلام ہے، جس سے رسول روک دے اس سے رکنا اسلام ہے۔ یعنی رسول کے حکم کی تعمیل کو اسلام کہتے ہیں، اپنی مرضی کو اسلام نہیں کہتے۔ تم زمانے کی میٹنگیں کر کے 1000 عقل مند اگر جمع ہو جائے اور وہ کسی کو رسول بنانا چاہے تو رسول نہیں بن سکتا۔ حسین پور، حلوانہ، یہ مدرہ اور وہ بھی بستیاں آ جائیں جو ادھر والی ہیں، سارے آنے کے بعد کہیں کہ ایک آدمی کو رسول اللہ بنائیں گے۔ اے زندہ باد علیم مولا، صلوات کہیں نہیں سکتے۔ اگر سب کہ ہم بنائیں گے تو کیا بنا سکتے ہیں؟
چونکہ آپ مومن اس لیے نہیں کہہ سکتے ورنہ لوگوں نے کہا اور بنائے. آپ مومن بستی کے رہنے والے ہیں اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں ورنہ ذرا سا اگر تڑی پار معاملہ ہوتا. صلوات پڑھیں محمد علیہ توجہ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں. مومن کی شانی الگ ہوتی ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں. ماں آتا تو سب اگر مل کے اپنے بات کو پورا کر دیتا ہوں سب ملنے کے بعد اور جاہل نہیں عقل مند ملنے کے بعد اگر کوئی ریپرزنٹیٹیو اپنا نمائندہ معین کرے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو وہ ہو نہیں سکتا اس سے کہ رسول وہ ہوگا جسے وہ بنائے. لوگوں کے بنانے سے رسول نہیں بنتا. لوگوں کا لفظ سن لیں زندگی بھر یاد رکھیے گا. لوگوں کے بنانے سے کوئی رسول نہیں بنتا بنانے سے رسول نہیں بنتا. پھر لفظ دوہرا رہا ہوں صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں اوپن اسپیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صلوات بھی نہ پڑھی جائے. آواز سے پڑھیں. ایسی صلوات ہو جو کھائی پی صلوات ہو. تو اگر سارے ملنے کے بعد رسول اللہ بنائے تو نہیں بن سکتا اس سے کہ رسول خدا بھیجتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں رسول خدا بھیجتا ہے بناتا نہیں ہے. وہ تو پہلے بناتا ہے بعد میں بھیجتا ہے. پہلے بناتا ہے بعد میں بھیجتا ہے اور اس کا وسیع بھی اسی سے ہوتا ہے کسی اور سے نہیں ہوتا. تو جب رسول نہیں بنا سکتے تو اسلام کے لیے کسی ایسے آدمی کو کیسے چن سکتے ہو؟ اس لیے کہ وہ چنے جس کا دین ہے اسے اختیار ہے. ماں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عن فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ کا کرم ہے. اب میں وہ آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ ہم الحمدللہ 1400 برس پہلے رسول نے جس دروازے پر بٹھا دیا تھا آج تک اسی دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو رسول نے دیا تھا اسے لے لیا تھا. جس سے رسول نے منع کیا تھا اس سے ہم دور رہے. پھر جملہ پڑھ رہا ہوں جو رسول دے اسے لو جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. اما تبرہ اور تولا اور کسے کہتے ہیں؟ ارے غور نہیں کیا بھائی. تولا اور تبرہ اور کسے کہتے ہیں؟ جو رسول دے اس کا لینا تولا ہے. جس سے رسول روک دے اس سے رکنا تبرہ ہے. جو رسول تمہیں دے ایک صلوات پڑھے محمد والے. جو رسول دے اس کا لینا اسلام اور جو رسول روک دے اس سے رک جانا اسلام. 1400 برس پہلے رسول نے جہاں چھوڑا تھا ہم وہیں پر رکے ہوئے ہیں. بال برابر نہیں ہٹے ہیں. جسے غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا تھا اسے بھلایا نہیں. اگلا جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ جسے غدیر میں نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا اسے بھلایا نہیں اور جسے اپنے پاس سے ہٹایا تھا اسے بھلایا نہیں. توجہ فرمائے. ہم نے پلکوں پر بٹھایا اس کو جسے نبی نے دوش پر بٹھایا. ارے کمال نہیں ہے کہ ایک شخص نہیں ایک بچہ نماز میں سجدے میں آ جائے پشت رسول پر اور رسول اتارنے کے بجائے سجدے کو طول دے رہے ہیں. ورنہ آپ بتائیں کہ ہاتھ بڑھا کے پیچھے سے اتار نہیں سکتے تھے؟ اتار سکتے تھے مگر اتارا نہیں. کیا یہ حیرت انگیز
بات نہیں ہے ملت مسلمہ کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ ایک بچہ آیا پشت رسول پر، رسول نے بچے کو اتارا نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ بچہ کھیلتا ہوا پشت پر نہیں بیٹھا ہے، منصوبے کے تحت بیٹھا ہے۔ ہائے اللہ اکبر، بچہ کھیلتے ہوئے آ کر اچانک سے نہیں بیٹھ گیا بلکہ منصوبے کے تحت بیٹھا ہے۔ میں لفظ جو میں نے ابھی استعمال کیا تھا کہ کیا رسول ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتار نہیں سکتے تھے؟ اتار سکتے تھے کہ نہیں؟ اتار سکتے تھے، مگر حسین کا آنا حسین کا منصوبہ نہیں ہے، منصوبہ پروردگار ہے کہ حیات رسول میں ہی حسین کو پہچان لیا جائے کہ حسین اتنا عظیم ہے کہ نبی کی پشت پر بھی آ جائے تو سجدہ رک جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ سجدہ رک جاتا اگر پشت رسول پہ آ جائے۔ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ہزار بار کی سنی ہوئی ہے، مگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات سے بات نکلتی ہے۔ پشت رسول پر حسین آئے، یہ آئے نہیں ہے، منصوبہ پروردگار ہے۔ اگر حسین آتے تو رسول اتار دیتے، منصوبہ تھا اس لیے نہیں اتارا، منصوبہ تھا اس لیے نہیں اتارا۔ اور منصوبہ کیا ہے؟ سورہ والنجم آیت آپ کے پیش نظر ہے، ہزار بار کی سنی ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے عجیب ما ینطق عن الہوی۔ میں تو بات کہہ کے گزر گیا۔ ما ینطق عن الہوی، میرا رسول اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ بھی میری مرضی ہوتی ہے، جو کرتا ہے وہ بھی میری مرضی ہوتی ہے۔ رسول اتارے تو کیسے اتارے؟ منصوبہ ایزدی ہے کہ آج حسین بیٹھا رہے تاکہ دنیا دیکھ لے حسین کیا ہے، سجدہ کیا ہے، دنیا دیکھ لے حسین کا یہ عمل کتنا اہم ہے۔ حسین بچے نہیں ہے، حسین بچے نہیں ہے، امام ہے۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، بہت اہم بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ منصوبہ ہے رسول اللہ کا کہ حسین آج پشت پہ آ جائے تاکہ پتہ چلے حسین ہے کیا، حسین ہے کیا۔ آج عالم یہ ہے کہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، پڑھتے نگر حسین دیتے نصر حسین، تو پڑھتا نماز کون؟ یہ نمازیں جو پڑھی جا رہی ہے یہ حسین کے صدقے میں پڑھی جا رہی ہے۔ حسین پشت رسول پہ آئے، میں کہتا ہوں کہ منصوبہ پروردگار ہے کہ حسین پشت رسول پر بیٹھے، حسین پشت رسول پہ بیٹھے، اور رسول گھر میں لیٹے ہوئے نہیں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ اسی سجدے پر رکعت تمام ہوتی ہے۔ حسین پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول چاہتے تو اتار دیتے مگر اتارا نہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول کلام بھی نہیں کرتا، صرف وہ کرتا ہے جو وحی ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اتار تو لیتے مگر وحی روکے ہوئے تھی کہ آج حسین کو اتار نہ لینا، آج حسین کو اتار نہ لینا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ رسول نے 70 بار، کتنی بار؟
ایک بار پھر 70 کے معنی 70 نہیں ہوتے، 70 کے معنی 70 نہیں ہوتے، 70 کے معنی 70 نہیں ہوتے۔ قرآن نے اس 70 کی لفظ کو کثرت کے لیے استعمال کیا ہے۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے، اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا 70 مرہ، اے میرے حبیب ان کے لیے اگر 170 مرتبہ بھی تم استغفار کرو گے تو اللہ بخشے گا نہیں۔ تو 70 کے معنی 70 میں کوئی خاص بات ہے نہیں۔ عربوں میں 70 کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کثرت کے لیے ہوتا ہے، یعنی نبی نے کثرت سے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ تعداد ہے ہی نہیں کہ کتنی مرتبہ کہا ہے، بس جتنی مرتبہ حسین بیٹھے تھے رسول بار بار کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی مرتبہ ذکر سجدہ ہے؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 1 سے 30۔ بہت ضرورت ہوئی تو 4 مرتبہ پڑھ لے گا، 5 مرتبہ پڑھ لے گا، مگر 3 مرتبہ، 1 سے 3 مرتبہ کم از کم 1۔ زیادہ جو پڑھتے ہیں تو وہ 3 بار پڑھتے ہیں۔ چلیے صاحب 3 بار، تو روز پیغمبر مثلا 3 بار ہی پڑھا کرتے تھے، تو آج جو 4 اور 5 مرتبہ پڑھا تو رسول تھے، انہیں پتا تھا کہ نواسا بیٹھا ہے، مگر اصحاب کو تو نہیں معلوم تھا ہو کیا رہا ہے۔ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، خدا کرے کہ بات پہنچ جائے کہ سرکار دو عالم 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، مگر آج جو حضور نے پڑھا، ارے کیا سن رہے ہو بھائی، کیا سن رہے ہو؟ 3 بار پڑھا اللہ کے لیے، باقی جتنی مرتبہ پڑھا ہائے ہائے حسین کے لیے پڑھا۔ پھر دوسرا، میں بھی ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، یہ بھی ایک گاؤں ہے، تو گاؤں والے ذرا سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھا اللہ کے لیے اور 1 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھا اللہ کے لیے، باقی مرتبہ جو پڑھا یعنی 1 مرتبہ پڑھا 3 مرتبہ کے بعد سبحان ربی الاعلی و بحمدہ رسول نے پڑھا، 5ویں مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو خیال تو یہی ہے نا کہ ابھی اترے نہیں ہیں، یعنی جتنی مرتبہ رسول نے پڑھا عقل کہتی ہے کہ ہر مرتبہ نبی کا ذہن حسین کی طرف پہنچا۔ جتنی مرتبہ پڑھا 3 مرتبہ کے بعد ہر مرتبہ رسول کا ذہن حسین کی طرف پہنچا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ نماز میں حسین کا خیال رکھنا نماز کو باطل نہیں کرتا، تاریخی بناتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرما، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین میاں اسی پہ بحث کر دیں۔ یہ ہم نے دوسری یا تیسری بستی دیکھی ہے جہاں 60 برس سے اوپر والے نعرے لگاتے ہیں، عام طور پر نوجوان لگاتے ہیں، پر کوئی بات نہیں ہے۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرما، خدا انہیں سلامت رکھے بزرگوں کو۔ مگر جتنی مرتبہ کہا رسول نے، کہا صرف 3 مرتبہ اللہ اور اس کے بعد حسین۔ جتنی مرتبہ کہتے تھے حسین ذہن میں آتے تھے کہ نہیں؟ حسین ذہن میں آتے تھے۔ رسول کی یہ نماز اتنی اہم ہوئی کہ ہر سیرت نگار نے اس نماز کا ذکر کیا کہ ایک نماز ایسی بھی ہوئی کہ رسول پڑھ رہے تھے، نواسا پشت پر بیٹھا تھا۔ ارے رسول کی 2 ہی نمازوں کا تو ذکر ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں 2 ہی نماز کا ذکر ہے، ایک عیدگاہ والی نماز، ایک مسجد والی نماز۔ جب
جب حسین پشت رسول پر تھے. جے بار تو یعنی رسول کی تاریخی نماز وہ بنی کہ جس میں ذہن مصطفیٰ میں حسین تھا. عالم اسلام کو اگر اپنی نمازوں کو تاریخی بنانا ہے تو حسین کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھیں. اور ہم نے اس مسئلے کو حساسیت سے دیکھا, بہت ہی حساسیت سے دیکھا, اور ہم نے اس حد تک دیکھا کہ تصور حسین نماز میں رہنا چاہیے. حسین کا تصور نماز میں رہنا چاہیے. اسی تصور کو بالا تر کرنے کے لیے ہم نے سجدگاہ رکھی. ارے کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے اسی نماز اپنی نماز کو اور اس تصور کو کمال تک پہنچانے کے لیے سجدگاہ رکھی, کربلا کی مٹی سامنے رکھی تاکہ سجدہ خدا کا ہو تصور. چلے میں اپنے مرثیے کا ایک بند پڑھتا ہوں, مرثیے کا ایک بند پڑھ دیتے اجازت کے ساتھ. ہے یہ کربلا ہمارا مرثیہ ہے, 72 بند پر مشتمل ہے. سجدگاہ خاک شفا خاک کربلا, ہے سجدگاہ خاک شفا خاک کربلا, اس میں ملا ہے خون شہیدہ نبا صفا. دیکھے تو کوئی سجدہ محبوب کبریا, دیکھے تو کوئی دیکھے تو کوئی سجدہ محبوب کبریا. سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کہ سامان, کیا بتایا, سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کہ سامان اس طرح سے کرو دل کے چین کا. ارے مصرع حاضر کر رہا ہوں. سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کہ سامان اس طرح سے کرو دل کے چین کا. سجدہ خدا کا اور تصور حسین. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. توجہ ہے علی مولا حیدر حیدر اللہم صلی علی ہے سجدگاہ خاک شفا خاک کربلا, اس میں ملا ہے خون شہیدہ نبا صفا. دیکھے تو کوئی سجدہ محبوب کبریا, سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کہ سامان اس طرح سے کرو دل کے چین کا. سجدہ خدا کا اور تصور حسین کا, سجدہ خدا کا اور تصور حسین کا. رسول کی پشت پر حسین نہیں آئے ہیں, بس سننے اور زندگی پر یاد رکھیں. رسول کی پشت پر اگر حسین ہوتے تو رسول حسین کو اتار دیتے, مگر پشت رسول پر حسین نہیں ہے. نہیں پہنچے نا, منزل بہت دور ہے. پشت رسول پر حسین نہیں ہے, بلکہ پشت رسول پر بشکل حسین دین ہے. نہیں پہنچے نا وہاں تک, بھائی غور نہیں کیا. ایک پشت رسول پر حسین کی شکل میں دین ہے. اور میں نہیں کہتا ہوں, خواجہ اجمیری فرماتے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے, حسین دین بھی ہے, حسین دی پناہ بھی ہے. یعنی حسین دی پناہ بھی ہے, جو دین کو پناہ دے وہ بھی حسین ہے, اور خود ہے حسین خود دین ہے. حسین خود دین ہے, دی پناہ بھی ہے اور حسین خود دین ہے. یعنی پشت رسول پر حسین نہیں ہے بلکہ دین ہے. پشت رسول پر حسین نہیں ہے بلکہ دین ہے. نماز کیا ہے؟ نماز فروع دین میں ہے.
نماز کیا ہے؟ فروع دین میں ایک فرقہ ہے دین کی، ایک حصہ، اول نماز، روزہ، حج، سارے یہ فروع دین ہے۔ فروع دین کا ایک رکن ہے، کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے خود اپنے ارکان ہیں۔ نماز کا ایک رکن ہے سجدہ، دو سجدے مل کے ایک رکن بنتے، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی رسول رکن فروع میں، فروع دین کے ایک رکن میں، اور اس میں بھی نماز کے بہت سے ارکان، سجدہ ایک رکن، تو رسول نماز کے بھی ایک رکن میں ہے۔ ہم کیسے اتار دے؟ رسول فروع میں بیٹھے ہیں اور پشت پر دین بیٹھا ہوا ہے۔ رسول نے اتارا نہیں، شعر پڑھو زندگی بھر یاد رکھنا۔ ربی صاحب خدا غریق رحمت کرے اور جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، بڑا شاعر کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے۔ یہ مولائیوں کا مجمع ہے، شعر پڑھ رہا ہوں، شعر نہیں ہے، بہت بڑا شعر ہے، پوری تاریخ ہے کہ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے۔ پشت رسالت گویا تخت ہے، بیٹھا ہے، دوسرا مثال سنیں گے زمین پر نہیں رہیں گے، کہ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے، لگتا ہے بادشاہ عبادت حسین ہے۔ لگتا ہے بادشاہ عبادت حسین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو حسین کی یہ ناز برداری کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا سے پہلے تک کا دین اور ہے، کربلا کے بعد کا دین اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، بس تجزیہ جزاک اللہ، زندہ باد۔ خدا عمر دراز فرمائے، خدا عمر دراز فرمائے، صلی اللہ محمد والے محمد۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اور اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ کربلا سے پہلے تک کا دین اور کربلا کے بعد تک کا دین اور ہے۔ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا، دین تو ایک ہی ہے؟ نہیں، کربلا سے پہلے، کربلا سے پہلے شرابی نے نماز پڑھائی۔ ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، شرابی نے نماز پڑھائی، ہوشیاروں نے نماز پڑھی، اما اس کا پڑھانا حیرت کی بات نہیں ہے، ان کا پڑھنا۔ ارے صلوات پڑھے محمد والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا دعا کی، جزاک اللہ، زندہ باد۔ ارے کوئی ہمیں بھی تو دعائیں دے، اور یہ دعائیں ہیں جو چل رہا ہے، ورنہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ حسین شعر سنو مولانا کہ نہ جانے کون، نہ جانے نہ جانے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا۔ صلوات پڑھے محمد والے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا۔ توجہ فرما، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں، بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ نے مومن کو تلوار نہیں دی ہے، دعا دے دی ہے کہ دعا ہماری طرف سے ہے۔ یہ ایسا بڑا اسلحہ ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ڈھال بھی بنتا ہے اور تلوار بھی بنتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ مجھے بہت دیر ہو جائے گی، وقت میرا پورا ہو رہا ہے تقریباً۔
اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا ایسے مولائیوں کو سلامت رکھے۔ یہ واقعہ بہلولوئی کی وجہ سے زندہ ہے عزاداری، فرزانوں کی وجہ سے نہیں ہے، بہلولوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ عزاداری کے بہلول موجود ہیں، فرش عزا، ورنہ فرزانہ تو یہ سوچتا ہے ٹائم ہے چلو گھر چلتے ہیں، باقی ہو گیا کام۔ ارے مجلس تو ہو گئی نا، مجلس تو نہیں ہے، مجلس ہو۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، حسین سے پہلے کا اسلام، بات سنیے، شہادت حسین علیہ السلام سے پہلے کا اسلام اور شہادت حسین کے بعد کا اسلام، فرق ملاحظہ فرمائیں۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط گورنر ہے، اور گورنر کو اٹھایا گیا، رات کو مال لگا دیا اس نے، مال لگا لیا، اصطلاح اچھی ہے، کیا خیال ہے؟ مال لگا کے ظالم سو گیا، صبح کو کنیز نے جگایا، اب وہی جملہ کہہ کے، ہائے ہائے، وہی کہہ کے، خیر کو تو بھول گئے نا، جب خیر کو بھولو گے تو یہی ہوگا، پھر کوئی خیریت نہیں رہے گی۔ اسے کنیز نے جگایا کہ وہ اٹھ جاؤ، نماز سونے سے بہتر ہے، اور یہ جھومتے ہوئے اٹھے، مسجد میں جھومتے گئے۔ تاریخ میں لکھا مسجد کے دروازے پہ ظالم نے قے کر دی تھی، خیر مجھے اس سے بحث نہیں، جو چاہے کرے، ہاں مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو پہنچے، نماز پڑھائی، صبح کی کتنی ہے؟ بہت بار سنا ہوگا، میں نتیجہ دوں گا، 2 رکعت، ظالم نے 4 رکعت پڑھا دی۔ اب پیچھے سے بھن بھن کی آواز آئی تو کہنے لگا کچھ اور پڑھا دو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے 4 پڑھا دی، وہ تو بے ہوش تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مسئلہ اس کا نہیں ہے، وہ تو مدہوش تھا، اس نے 4 کیا، وہ 8 بھی پڑھا سکتا تھا۔ بات یہ تھی کہ ان پیچھے والوں نے کیسے پڑھ لی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اصحاب رسول کے موجود تھے جنہوں نے رسول کے پیچھے 2 رکعت پڑھی تھی، مگر آج رسالت کو بھول گئے، حکومت کی وجہ سے 2 کی 4 پڑھ لی۔ تو حسین نے یہی فرق ثابت کر دیا، یاد رکھنا بادشاہت اور ہے، امامت اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ٹک کے ذرا سی بات کر لیتا ہوں میں، ہاں زندہ باد۔ میرنیس کا مصرع ہے، بازار سے جب اٹھ گئے گاہک تو ہم آئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت، اور 4 کے بعد بھی مزید، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کہتا ظالم 2 کی جگہ 4 پڑھا دی، پھر بھی موڈ میں ہے۔ مصلی رسول کا ہے، رسول کے مصلی تک شرابی پہنچا کہ نہیں؟ ایک صاحب جا رہے ہیں جنگ پر، یہ بھی واقعہ سن لیں، اور بہت سے واقعے آتے ہیں، مگر یہ بھی اشارہ، جنگ پر، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً صفین کا موقع ہے، صفین کی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، نکلتے انہوں نے کہا بھئی آج بدھ کا دن ہے، چلو چلتے ہیں جنگ کے لیے۔ تو کسی نے کہا ارے جمعہ آ رہا ہے، جمعہ پڑھ کے نکل جائیں گے۔ ارے انہوں نے کہا نماز ہی نہ پڑھنا ہے، ارے جمعہ کیا ہے، آج ہی پڑھ لو، 2 رکعت نماز ہی تو پڑھنا ہے، آج ہی پڑھ لو۔ ارے جمعے کی نماز جمعے کو ہوتی ہے، بدھ کو نہیں ہوتی، مگر یہ سب حسین کی شہادت سے پہلے تک ہوا۔ حسین کی شہادت کے بعد عالم یہ ہے کہ کوئی شرابی مسجد کے دروازے پر نہیں آتا۔ جزاک اللہ، زندہ والی مولا ہے۔
آج اگر یہاں پر کوئی آ جائے، خدا نہ کردہ خدا نہ کردہ خدا نہ خواستہ، یا کسی شہر میں کوئی شرابی جھومتا ہوا آئے تو دروازے کے اندر مسلمان داخل نہیں ہونے دیں گے، یا ہونے دیں گے؟ پڑھا مصلی تک جانا تو بڑی بات ہے، مسجد کے دروازے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ فیصلہ کر کے بتاؤ اتنا باشعور مسلمانوں کو کس نے کیا؟ ہائے ہائے، غور تو کریں، غور کریں، کس نے کیا اتنا باشعور؟ اتنا باشعور کس نے کیا؟ کہ یہی معنی ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں معاف کیجئے گا، نہیں اچھا میں رکھ دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے ایک مرتبہ بلند آواز۔ سوال یہ ہے کہ اتنا باشعور کس نے بنایا؟ یہ شعور انہیں کا ذاتی نہیں ہے، حسین کی عطا ہے، حسین کی عطا۔ ایک بہت بڑے مفکر، حسین ڈے تھا، اور حسین ڈے میں موضوع تھا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک بہت بڑے مفکر تھے شیعہ، سب تقریریں کر چکے، آخر میں ان کی تقریر تھی، اور آخر میں اناؤنسر نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، 5 منٹ میں اپنے تقریر کر دیجئے آپ۔ تو وہ اٹھے اور اٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ تم 5 منٹ کی بات کر رہے ہو، میں تو آدھا منٹ لوں گا بس اور بات پوری ہو جائے گی۔ تو اب مائک پہ آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، اگر حسین نہ ہوتے تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوا کرتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر حسین نہ ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ جملہ بہت بڑا ہے، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا منظر پیش کرتا ہے۔ یعنی سیرت حسین کو سمجھنا ہے تو رسول کی سیرت کو سمجھو، رسول کی سیرت کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھو، حسین کو سمجھو۔ تو رسول تھا کہ چاروں طرف سے مکے میں کافروں میں گھرا ہوا ہے، کافر ستا رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ ابو سفیان کی بات مان لوں گا، ابو جہل کی بات مان لوں گا۔ یہ ہے رسول، یہیں سے حسین نے میراث پائی تھی۔ جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ اسٹیٹس بتایا، اسٹیٹس بیان کیا، میرا جیسا تیرے جیسے۔ ارے اور نہیں کیا، یہ اسٹیٹس سمبل ہے، یہ صلوات پڑھے محمد والے، سمبولک بات ہے۔ میرا جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی قیامت تک تیرے جیسے بھی ہوتے رہیں گے، میرا جیسا بھی ہوتا رہے گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کے بچوں نے کیوں بیعت نہیں کی، جو حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سوچنے کا مرحلہ ہے، سوچنے کا مرحلہ ہے۔ یہ حدیث پیغمبر کی 2 رخ پہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے حسین منی اور دوسرا ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو بات کی جائے اس پر۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں بھی حسین سے ہوں۔ یہ روایت شیعی کتابوں میں ملتی ہے شد و مد کے ساتھ، اسی کی پیرلر بالکل ایک روایت ملتی ہے جو سنی کتابوں کے اندر ہے، ترمذی وغیرہ نے، مشکات نے اس کو لکھا، حسین منی و
وَأَنَا مِنْهُ. یہ برادران اہل سنت کے یہاں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، سب جگہ یہ روایت پائی جاتی ہے. حسین منی وَأَنَا مِنْهُ. حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اس سے کے معنی حسین سے ہوں. حسین منی وَأَنَا مِنْهُ. حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ہمارے یہاں جو شدت سے پڑھی جاتی ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، منطوق میں فرق ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، ورڈنگ میں فرق ہے. جو سمجھایا جا رہا ہے وہ ایک ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں. زندگی بھر یاد رکھنا، آدھی سے زیادہ زندگی، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آدھی سے زیادہ، یہ تو خدا کو معلوم ہے. عمر کا بڑا حصہ گزارنے کے بعد یہاں حاضری ہوئی ہے تو چاہتے ہیں کہ ایک چیز دیتے چلے جائیں. بڑے شوق سے صلوات پڑھیں محمد اور تشریف کیجئے. حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ دو ٹکڑے ہیں نا حدیث، پوری حدیث حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. اس کو اگر جز کریں تو دو جز ہو جائیں گے. ایک جز ہوگا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. دوسرا جز ہوگا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں بھی حسین سے ہوں. تو ہم اس پوری حدیث کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں. حیات حسین کے دو حصے ہیں. ایک حصہ حیات حسین کا وہ ہے کہ جو پیدائش حسین سے لے کے عصر عاشور سن 61 ہجری تک ہے. ارے کیا سن رہے ہیں بھائی، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی لائف دو پارٹس میں ہے. ایک پارٹ، ایک حصہ ہے کہ پیدائش حسین سے لے کے، توجہ ہے آپ کی، پیغام پہنچ رہا ہے، پیدائش حسین سے لے کے عصر عاشور سن 61 ہجری تک ہے. کیا ہے؟ عصر عاشور سن 61 ہجری تک ہے. یہ وہ زمانہ ہے جو حسین و منی کا ہے. حسین مجھ سے ہے، ارے توجہ فرمائیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو حسین و منی کا زمانہ ہے. حسین مجھ سے ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیدائش سے حسین سے لے کے عصر عاشور سن 61 ہجری تک حسین کی جو پہچان ہے وہ رسول سے ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیدائش حسین علیہ السلام سے لے کے 61 ہجری عاشور سن 61 ہجری تک، 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین کی پہچان رسول سے ہے. یہ ہے حسین و منی. عصر عاشور سن 61 ہجری سے لے کے قیامت تک دین کی پہچان حسین سے ہے. ہائے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ وہ زمانہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں بھی حسین سے ہوں. دو حصوں میں بانٹی تو سمجھ میں آئے گا. ایک حصہ حسین و منی ہے، دوسرا حصہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن ہے. حسین و منی کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کے شہادت تک حسین رسول سے پہچانے جاتے ہیں، اور شہادت حسین کے بعد سے قیامت تک دین حسین سے پہچانا جائے گا. یہ اذانیں حکومتوں کی بدولت نہیں ہے، حسین کے خون کی بدولت ہے. یہ اذانیں ہماری بدولت نہیں ہے، مسلمانوں کی بدولت نہیں ہے، حسین کی بدولت ہے. حسین وہ شخص ہے جس نے نبیوں پہ احسان کیا، قرآن پہ احسان کیا، شریعت پہ احسان کیا. دلیل سنے زندگی بھر یاد. واقعہ کربلا کے بعد متعجد ہوا. واقعہ کربلا کے بعد امام علیہ السلام سے
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. جو ہے واقعہ کربلا کے بعد امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا. امام زین العابدین چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا مولا آپ کے بابا جیت گئے یا یزید؟ کیسے بے عقل لوگ تھے، ابھی تک بھی نہیں سمجھ پائے کہ کون جیتا ہے. مولا آپ کے بابا جیت گئے یا یزید؟ امام نے فرمایا ٹھہرو ذرا سا انتظار کر لو. اس سے پھر سوال کیا کچھ دیر کے بعد مولا کون جیتا ہے؟ ٹھہرو تو صحیح. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر. ارے توجہ فرمائیں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا یہ تو اذان ہو رہی ہے. امام نے فرمایا یہی اذان کا ہونا دلیل ہے کہ میرا بابا جیت گیا. یزید اذانوں کو مٹانا چاہتا تھا، میرے بابا نے اذان کو تناور درخت بنا دیا ہے، کبھی کوئی کاٹ نہیں سکتا. آپ اندازہ فرمائیں کہ حسین علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکے. آج کا دن جو گزرا ہے وہ وصال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصال رسول کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی ہے. یہ دونوں پہلو ہیں. ابن منجم کو سب نے دیکھا. ابن منجم کو کس نے تحریک دی تھی یہ کسی کے سامنے نہیں آ سکا. فاطمہ زہرا کا گھر جلا، قاتل سامنے نہیں آ پا رہا ہے، مگر حسین نے ہر قاتل کے چہرے سے نقاب الٹ دی. بابا کا قاتل بھی سامنے آ گیا، بھائی کا قاتل بھی سامنے آیا، محسن کا قاتل بھی سامنے آیا. 4 مصرے پڑھا زندگی بھر یاد رکھنا. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. کرنا جو تھا کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. دو مصرے سن لیں کہ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر. بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. حسین نے بیعت ہی کو زہر دے دیا. آج کوئی بیعت کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہے. حسین وارث پیغمبر، حسن وارث پیغمبر، اخلاق مصطفیٰ کے وارث ہیں دونوں. حسن بھی خلق رسول کے وارث، حسین بھی خلق رسول کے وارث. مگر 2 زندگیاں تھی پیغمبر کی. ایک صلح کی زندگی تھی، ایک جنگ کی زندگی تھی. صلح کی زندگی کے وارث کو حسن کہتے ہیں، جنگ کی زندگی کے وارث کو حسین کہتے ہیں. وراثت تقسیم. خلق حسن مشہور ہے، خلق حسن مشہور ہے. معاویہ نے ایک روز دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد امیر شام نے دربار میں بلا لی، اور بلانے کے بعد اپنی دولت کی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہے. میں نے لفظ استعمال کیا ہے. اب وہ بھی امام کے ذہن میں، ارے جو گھر کو لٹاتا ہو ہر چھٹے مہینے،
وہ تمہاری دولت کو کیا گردانے گا؟ جس کی ٹھوکر میں زمانہ ہو وہ تمہیں بادشاہ کیا مانے گا؟ امام حسن علیہ السلام کو بلایا، امام تشریف لے گئے، اس نے اشارہ کیا کسی سپاہی کو، کوئی بڑا معتبر اور نزدیکی تھا، وہ گیا اور اس نے وہاں خزانے سے خزانہ اٹھانا شروع کیا، زر و جواہر، اور خزانہ اٹھا کے ادھر معاویہ ہے، ادھر امام حسن علیہ السلام ہے، دونوں کے بیچ میں خزانہ ڈالنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنا ہو گیا کہ ادھر کا ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنا؟ ادھر کا بیٹھا ہوا ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر کا بیٹھنے والا ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑا تو نہیں تھا نا، بہت ہی رہا ہوگا۔ خزانہ لگ گیا، ادھر کا ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام چلنے لگا، ارے قربان امام کی امامت، قربان جائے سخاوت امام حسن علیہ السلام پر۔ کہا اچھا میں جا رہا ہوں۔ معاویہ بھی کھڑا ہوا رخصت کرنے کے لیے، امام حسن علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اتنی دیر میں امام مڑے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بڑھ کر کے جوتا اٹھا دیتا ہے، جوتا رکھ دیتا ہے، یہ آپ کا جوتا ہے۔ جیسے امام مڑے جانے کے لیے، توجہ ہے، جیسے امام جانے کے لیے مڑے، معاویہ کے سپاہیوں میں سے، درباریوں میں سے کسی نے امام کا جوتا اٹھا کے رکھا۔ ابھی جوتا رکھا کہ معاویہ نے کہا فرزند رسول یہ دولت تمہارے لیے ہے۔ امام نے جوتا اٹھانے والے کی طرف دیکھا، تم لے جاؤ۔ ارے غور نہیں کیا، اسے تم لے جاؤ۔ امام نے دولت کے منہ پہ تماچا مارا کہ جسے تم ہمارے لائق سمجھتے ہو ہم اس کا غلاموں کو دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد جو ہمارے اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اتنا تو ہم اپنے کفش بردار کو دے دیتے ہیں، جوتے اٹھانے والوں کو دے دیتے ہیں۔ تم جو ہمارے قابل سمجھتے ہو اور ہمارے لائق سمجھتے ہو، ہم اتنا ان لوگوں کے لائق سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے جسے خدا نے امام بنایا ہو وہ کسی کی دولت کی طرف کیا دیکھے گا؟ ارے جن کے ہاتھوں کا دھوبن زر و جواہر بن جاتا ہو وہ کسی کے خزانوں کی طرف کیا دیکھے گا؟ امام اگر ٹھوکر مار دے تو خزانے ابل آئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ آج گزری ہے۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کس بے کسی کی شہادت تھی، کس بے کسی کی شہادت۔ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، کس خزانے سے آیا تھا وہ تاریخ جانتی ہے اور آپ میں بھی اکثریت جانتی ہے۔ کس خزانے سے زہر آیا تھا؟ امام کو زہر دے دیا گیا اور امام کے کلیجے کے ٹکڑے منہ کے ذریعے برآمد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں، میں بھی تاسیس کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہوں کہ امام کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے امام کے۔ امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زینب تڑپتی رہ گئی۔ زینب نے لگن میں بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو لیا تھا۔ کتنی بے کسی تھی زینب کے یہاں کہ زینب اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے
تشت میں لے رہی ہے اور انہیں غور سے دیکھ رہی ہے زینب۔ امام حسن علیہ السلام نے وصیت فرمائی، بھیا ہائے ہائے بھیا میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر کوئی دفن نہ ہونے دے تو میرے جنازے کو ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ ارے فاطمہ زہرا کے پہلو میں امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ آج بھی فاطمہ زہرا کا روزہ بے صاحبان نہیں ہے فاطمہ زہرا کے روزے پر۔ چار امام، کچھ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین، امام حسن علیہ السلام کے مزارات جنت البقیع میں ہیں، اور مزار پر صاحبان نہیں ہیں۔ 95 میں میں جب حج پہ تھا تو ایک پاکستانی ذاکر تھا بیچارہ، اس نے ایک ایسا جملہ پڑھا کہ بہت دیر تک گریہ طاری ہوا۔ یہ تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے، نماز شب سے فارغ ہو جانے کے بعد ایک مجلس کی گئی جنت البقیع کے پلیٹ فارم سے ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد، تو وہاں کبوتر دانہ چگ رہے تھے، پانی پی رہے تھے۔ اس ذاکر نے کبوتروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے کبوتروں، جب امام رضا کے روزے پر جانا تو کہنا مولا آپ کی جدہ ماجدہ کا مزار بے صاحبان ہے، اے مولا آپ کے مزار پر زمانہ آ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ زندان شام سے رہائی پا گیا ہے، زندان سے رہائی ہو گئی ہے۔ تاریخ نے رہائی کا منظر لکھا ہے کہ زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں۔ میں کہا میرے لال یہ ہتھکڑیاں کیا ہوئی، وہ زیور کیا ہوا، اے میرے لال بیڑیاں کیا ہوئی؟ کہا پھپھی اماں اب ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، یزید نے آزاد کر دیا ہے، اور یزید کہہ رہا ہے چاہے یہاں رہیں چاہے آپ مدینے چلے جائیں۔ بس زینب نے عجیب جملہ کہا ہے، اسی جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زینب کس قدر دکھی تھی، کس قدر قلق تھا زینب کے دل کو۔ جیسے سنا جناب زینب نے کہ رہائی مل گئی، فوراً پلٹ کے ایک جملہ کہا، میرے لال یزید سے کہہ دو جہاں رہا کیا ہے تو ایک کام اور کر کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ زینب اپنے بھائی کا وہاں پر ماتم کرے۔ اے بیٹا میں ابھی اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہ سکی ہوں۔ سوچے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی زینب جی بھر کے حسین پر گریہ نہیں کر سکی ہے، اور ظاہر ہے زینب روتی بھی تو کیسے، اس لیے کہ جب سکینہ روتی تھی تو زینب سنبھالتی تھی، جب لیلہ روتی تھی تو زینب سنبھالتی تھی، جب رباب روتی تھی تو زینب خاموش کرتی تھی۔ ارے آج زینب روئے، زینب اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے ہوئے ہیں، زینب رو نہیں رہی ہے۔ اے بیٹا یزید سے کہہ دو کہ مکان خالی کیا جائے۔ لیجئے مکان خالی ہو گیا، اور مکان کے اندر بیویاں پہنچی ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ آج شام کی بیویاں بھی آئی ہیں، کل تک جو آئی تھی تماشا دیکھنے کے لیے، آج وہ حسین کا پرسہ دینے آئی ہیں، آج وہ حسین کا پرسہ دینے آئی ہے۔ زینب خالی مکان میں بیٹھی، اور زینب نے گریہ شروع کیا، رونا شروع کیا۔ ایک ایک بی بی کو گلے لگا کے زینب روئی، کبھی ام لیلہ کو گلے لگا کے روئی، کبھی رباب کو گلے لگا کے روئی،
اور جب رو چکی تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا میرے لال یزید سے کہہ دو جہاں مکان خالی کرایا ہے ایک اتنا کام اور کر دے، اتنا کام اور کر دے کہ ہمارے وارثوں کے شہید سروں کو بھیج دے، ہمارے وارثوں کے سروں کو بھیج دے۔ عزاداروں وارثوں کے سر یزید ملعون نے بھیجے اور ایک ایک سر آنا شروع ہوا، ایک دم سے ایک سر آیا، بیویاں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں، ایک سر آیا، فروا اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھ کے فروا نے سر کو کلیجے سے لگا لیا اور فروا دیر تک سینے سے لگا کے اس سر کو روتی رہی۔ یہ کس کا سر ہے؟ یہ قاسم ابن حسن کا سر ہے، یہ قاسم ابن حسن کا سر ہے۔ حسن کی زوجہ، حسن کی بیوہ اپنے لال کے سر کو سینے سے لگائے ہوئے بیان کر رہی ہے۔ کچھ دیر گزری، بیویاں روئی مل کے، قاسم کے سر پر روئی۔ کچھ دیر گزری کہ ہلچل سی مچی، ایک اور سر آیا کہ لیلا اٹھی اور لیلا نے ہائے اکبر کہا اور بڑھ کے سر کو گود میں لے لیا۔ ارے کس کا سر آیا؟ علی اکبر کا سر آیا۔ بیویاں اکٹھی ہو گئی اور بیویوں نے اکبر کے سر پر گریہ کیا اور ابھی گریہ کرنے کر ہی رہی تھی کہ ایک اور سر آیا۔ یہ کون سا سر؟ یہ ننھا سا سر ہے، ننھا سا سر، جھڈولے بال، بے کسیب چہرے پہ برستی ہوئی۔ کون؟ علی اصغر کا سر آیا ہے۔ جیسے ہی اصغر کا سر آیا رباب اٹھی، رباب نے اصغر کے سر کو گود میں لے لیا اور دیر تک روتی رہی رباب، بیویاں روتی رہی رباب کے ساتھ۔ کیفیت یہ ہے کہ اب تک جتنے سر آئے ہیں بیویاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، وہی بیوی اٹھتی تھی جس کے وارث کا سر آتا تھا اور وہ بڑھ کے گود میں لے لیتی تھی اور سب بیویاں مل کے ماتم کرتی تھی۔ مگر اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک سر ایسا آیا کہ پورے مکان میں ہلچل سی مچ گئی، جتنی بیویاں تھی سب کھڑی ہو گئی۔ زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا رے بھیا حسین تیرے بعد قیامت گزر گئی، اے بھیا کہو تو بازوؤں کے نیل دکھاؤں، کہو تو پشت کے تازیانوں کے داغ دکھاؤں۔ حسین کے سر کو زینب نے لیا اور زینب دیر تک حسین کے سر پر روتی رہی، بیویاں روتی رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب سب سر آ گئے، دو سر قید خانے کے زندہ مکان کے دروازے میں دو سر داخل ہوئے۔ امید تھی کہ کوئی بی بی اٹھ کے ان سروں کو لے گی، مگر ان سروں کو کسی نے نہیں لیا، کسی نے نہیں لیا۔ تو شام کی ایک بی بی نے کہا اے بی بیو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان کا سر کوئی نہیں لے رہا ہے؟ بی بیو ایک بی بی کھڑی ہوئی زینب، ارے ایسا نہ کہے میں موجود ہوں مگر میں بھائی کا ماتم کروں کہ اپنے بچوں کا ماتم کروں۔ ارے یہی وہ زینب ہے، بات سنیں، یہی وہ زینب ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دست میں دیکھے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے، پاس ایک ہی جملہ پڑھوں گا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت گزری ہے، پیغمبر کا وصال گزرا ہے، ابھی تابوت آنے والا، ابھی تابوت آنے والا۔ کیفیت سن لیں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب تابوت اٹھایا گیا، گھر سے تابوت چلا، زینب نے آنسوؤں کے چھاؤں میں بھائی کو رخصت کیا، مگر ایک بی بی آگے آئی اور اس نے کہا میں اپنے حجرے میں حسن مصطفیٰ کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ حسین آگے بڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نانا کے مزار تک لے جائیں گے، دفن نہیں کریں گے، مگر اچانک تیر برسنے لگے، 28 تیر امام حسن کے جنازے میں بے بست ہو گئے۔ 28
28 تیر امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں پیوست ہوئے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے جب حسن مجتبیٰ کے لاشے کو قبر میں اتارا ہے تو تاریخ کہتی ہے ویسے ہی تڑپ کے روئے جیسے عباس کے لاشے پر روئے تھے۔ حسین پھر ویسے تڑپے عباس کے لاشے پہ، اب بھیا حسن کے لاشے پہ تڑپ کے روئے اور پہلے تیروں کو نکالا اور تیروں کو نکال کے کہا بھیا آپ کا جنازہ محفوظ نہ رہ سکا، اور دفن کیا حسین غریب نے ماں کے پہلو میں۔ اور اب جو حسین آئے بس منظر سن لے، تابوت آنے والا ہے، منظر سن لے۔ جیسے ہی امام حسن امام حسین کی آہٹ سنی زینب نے کہ بھیا گھر میں تشریف لا رہے ہیں، زینب دوڑی دوڑ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی حسین نے دفن حسن مجتبیٰ کے بعد جیسے ہی حسین نے قدم اندر رکھا، ایک مرتبہ زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی اور ڈال کے ایک جملہ کہا بھیا میں نے سنا ہے بھیا حسن کے لاشے پر تیر برسائے گئے، بھیا کے لاشے پر تیر برسائے گئے۔ یہ وہ منظر تھا کہ حسین برداشت نہ کر سکے، حسین نے بہن کو کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کہا اے بہن ابھی سنا ہے کہ بھائی کے لاشے پہ تیر برسے، ایک وقت آئے گا